پھر شکریہ کے بعد میں پاکستان سے اور دنیا بھر میں جتنی بھی ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اس دفعہ کا یہ کرسمس اور حضرت عیسیٰ مسیح کی دنیا کی آمد کا یہ جشن پوری دنیا میں امن کا، سلامتی کا، آشتی کا اور ہم آہنگی کا باعث بنے۔ میں بالکل آخر میں آیا ہوں اور کافی دیر سے یہ بچے ہمارے بیٹے ہیں، انتظار کر رہے ہیں اور انتظار ہو رہا ہے کہ کرسمس کا کیک کاٹا جائے اور بچوں کے لیے جو شیلڈز رکھے گئے وہ دیے جائیں۔ میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ تمام نبی، تمام پیغمبر اور ان میں سے قرآن پاک نے جن کو کہا ہے کہ اولو العزم انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام پیغمبروں نے جو پیغام دیا ہے وہ امن کا دیا ہے، دوستی کا دیا ہے اور رحمت کا دیا ہے، محبت کا دیا ہے۔ ہمیں بھی اس آفاقی پیغام کے ساتھ چلنا ہے اور جو درمیان میں شیطانی قوتیں ہیں جو کہ ہماری اتفاق اور اتحاد اور ہم آہنگی کو خراب کر رہے ہیں، ان کو ہم مذہب کے ساتھ اور دین کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے۔ اگر نیوزی لینڈ کی کسی مسجد پہ حملہ ہوتا ہے تو میں اسے فتنہ پرداز کہوں گا، متشدد کہوں گا، شرپسند کہوں گا، میں اسے مسیح کا پیروکار نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی ناروے میں قرآن پاک کا نسخہ جلاتا ہے تو میں اسے فتنہ گر کہوں گا، انتشار پسند کہوں گا، لیکن میں اسے عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار نہیں کہہ سکتا۔ اور اسی طرح اگر کوئی سیالکوٹ میں حضور کے نام پر، مجھے یقین ہے کہ حضور رحمت عالم کے روح کو بہت تکلیف پہنچ گئی ہوگی جب اس کے نام پر ایک بے گناہ کا تشدد کے ساتھ، حیوانیت کے ساتھ، شیطانیت کے ساتھ جان لیا جا رہا تھا۔ اس سے حضور بھی بیزار ہے اور ہمارا دین بھی اس سے بیزار ہے۔ اور شکر مجھے اس بات کی ہے کہ جس طرح پاکستانی قوم نے یک زباں ہو کر اس سانحے کو کنڈیم کیا اور اپنی غم و غصہ کا اظہار کیا، تمام سیاسی جماعتوں نے، تمام مذہبی قیادت نے، پاکستان کے تمام اداروں نے، وہ دنیا بھر کے لیے ایک بہت بڑا پیغام دیا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ واقعہ سیالکوٹ کا ہمارے لیے بہت، ہمارے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس کے حوالے سے کوئی تسلی بخش کوئی جواب نہیں مل رہا کہ ہم کیسے اس کا جواب دیں۔ میں ابوظبی میں تھا اور ایک انٹرنیشنل فورم میں اس دن تھا، لوگ پوچھتے رہے لیکن میرے ساتھ وہ الفاظ نہیں تھے کہ کس طرح ان کو میں مطمئن کر سکوں۔ میرے دوستو، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان دیواروں کو، ان رکاوٹوں کو ختم کریں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ آپ کے دو بھائی ہیں، دو قسم کے بھائی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو آپ کے مذہب کے اور دین کے بھائی ہیں، اور دوسرے وہ بھائی ہیں جو آپ کے انسانیت کے بھائی ہیں، انسانیت کے رشتے کے۔ اور ہمارے انسانیت کے رشتے کے ساتھ ساتھ جو دوسرا رشتہ ہے وہ پاکستانیت کا رشتہ ہے۔ یہاں پہ جتنے، جس مذہب کے، جس رنگ کے، جس نسل کے، جس بولی کے لوگ رہتے ہیں وہ سارے پاکستانی ہیں۔ اور میں یہ آپ کو کیٹیگوریکلی بتاتا ہوں، جو اس حکومت کا پروگرام اور منشور ہے
وہ یہ ہے کہ ہم اقلیتوں کو حقوق دلانے میں آخری حد تک جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس میں کبھی اقلیتوں کو یہ احساس نہیں ہوگا اس ملک میں۔ ریاست مدینہ کا جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ سب پہلے درجے کی شہری ہے، کوئی دوسرے درجے کا شہری اس ملک میں نہیں ہے۔ اس کام کے لیے اور پاکستان کو اس اصل کی طرف لوٹانے کے لیے، جس اصل میں بابا قوم نے قیام پاکستان سے کچھ گھڑیاں پہلے یہ کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں، چاہے آپ مندر میں جائیں، چاہے آپ گرجا میں جائیں، چاہے آپ گردوارہ میں جائیں، چاہے آپ مسجد میں جائیں، ریاست کا آپ کے دین کے ساتھ کوئی سروکار نہیں، آپ کے دین کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ اس بنیاد کی طرف پاکستان کو واپس لوٹا دینا ہے۔ وہی ریاست مدینہ کا کنسپٹ ہے اور تصور ہے، جس میں تنوع ہو، شمولیت ہو، تمام طبقات کا، تمام مذاہب کا، ایک ریاست میں، ایک حکومت میں سب لوگ اکٹھے مل جل کر بقائے باہمی کے اصولوں کے تحت رہیں اور مل کر گزر بسر کریں۔ اس مقصد کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنا کام آگے بڑھائیں گے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے، اور جو متشدد فکر ہے، میں بتاؤں اس متشدد فکر میں آپ کو بتاؤں کہ مسیحی کو یا ہندو کو یا سکھ کو اس پہ ڈرنے کی یا لڑنے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی میجارٹی مسلمان ان کے لیے حق لے کے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس حوالے سے ہم قوانین کا بھی سہارا لیں گے، نظام کی درستگی کا بھی، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پرتشدد سوچ اور فکر ہے، اس فکر کا مقابلہ ایک معتدل اور میانہ رو فکر کے ساتھ کریں گے، ایک ایسے بیانیہ کے ساتھ جو امن کا ہو، آشتی کا ہو، دوستی کا ہو اور پاکستانیت کا ہو۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے جو پرائم منسٹر عمران خان کا پروگرام ہے اور گزشتہ کچھ واقعات کا رمیش کمار صاحب نے جو ذکر کیا، ٹیری مندر کا، ادھر بوکن کا، اور جتنے بھی واقعات ہو گئے، آخر یہ سیالکوٹ کا سانحہ، جس طرح پاکستانی حکومت نے اور ریاست نے جس طرح سٹیپ لیے ہیں، اس سے پوری دنیا متاثر ہے اور مطمئن ہے۔ صحافت نے، میڈیا نے، ہمارے کورٹس اور عدالتوں نے، ہماری وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے، ہماری دینی اور سیاسی شخصیات نے، اور میں اس دن سری لنکن ہائی کمشنر سے ملا تھا، تو تعزیت کے لیے، کنڈولنس کے لیے، تو اس نے مجھے کہا کہ سری لنکن قوم، پاکستانی قوم نے جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک یکجہتی اور محبت کا پیغام سری لنکن عوام کو دیا ہے، اس سے پورے سری لنکن قوم متاثر ہے اور ان کے دل شاد ہیں۔ میں اس سلسلے میں صحافیوں کو بھی گزارش کروں گا کہ جس طرح ہم یہ کرسمس کا دن منا رہے ہیں، اور ہر جگہ رات کو بھی لاہور میں ایک چرچ میں ادھر حاضری دی تھی کرسمس منانے کے لیے، لاہور کے آرچ بشپ سبسٹین شاہ صاحب کے ساتھ، اور ہم نے ادھر اور یہ صرف پیغام دینا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، ایک ہی ملک کے باسی ہیں، ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں، اور ہم کرسمس کو 21 تاریخ کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں منا رہے ہیں، یہ پیغام دینے کے لیے کہ ریاست کی نظر میں اس ملک کے تمام مذاہب کے پیروکار جو ہے یکساں ہیں اور برابر ہیں۔ میں مسلسل مسلمان دینی اسکالر کے ساتھ، علماء کے ساتھ اس حوالے سے رابطے میں ہوں کہ آپ امن کا، محبت کا اور اصل اسلام کا جو دین کا بیانیہ ہے، اس بیانیہ کو پھیلائیں اپنے ممبر سے، اپنے محراب سے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے
جو بھی اسلام آباد کی خاص کر کرسچین کمیونٹی ہے، مسیحی کمیونٹی ہے، میں نے آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں ہوگا، میں نے ایک اقدام شروع کیا ہے، اللہ کرے اس میں مجھے کامیابی ملے، کہ یہاں کے جتنے وہ لوگ ہیں بے گھر مسیحی برادری کے لوگ، ان کے لیے ہم اسلام آباد یا اسلام آباد کے سراؤنڈنگ میں کہیں ان کے اپنی ملکیت، ان کے نام رہائش کا اور ایک ہاؤسنگ سسٹم کا ہم انتظام کریں۔ مختلف فورم پہ یہ بات میں نے اٹھائی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم خلوصی دل سے کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے گا۔ اس حوالے سے ہم نصاب میں بھی جو ون کریکولم، ون نیشن ون کریکولم کا جو ون ایجوکیشن کا جو ہمارا نعرہ ہے، مینیفیسٹو ہے، اس کے مطابق نصاب میں بھی، کریکولم میں بھی اس حوالے سے بچوں کو یہ سمجھائیں گے کہ آپ ایک ہی سوسائٹی کے لوگ ہیں، چاہے آپ کے مذاہب اور ادیان مختلف ہے، لیکن آپ کا جو رہائش ہے، آپ کا جو سکونت ہے، آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، وہ سب کے لیے برابر ہے۔ میں اس موقع پر طلحہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آپ ایک ہمارے جوان مرد سینیٹر طلحہ صاحب تشریف لائے ہیں، میں اسٹیج سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے محترم بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، اور بہت اچھا کیا کہ آپ تشریف لائے، آپ نے ایک بہت اچھی مثال قائم کی۔ میں انشاءاللہ تعالی آج کی اس کرسمس کی خوشی کے تناسب سے منسٹری کی طرف سے مجھے اسلام آباد پریس کلب کوئی 40 بچوں کا کے نام اور وہ دے دے، تاکہ ہم ان کے لیے کوئی تحائف کا اور کوئی عیدی کا اہتمام کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش ہے